السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی بلاگس. ہوپ سو یو گائز آر ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے ایک ارریلیونٹ کورس میں آ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورس مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کورس بہت مشکل ہے, مجھ سے اسائنمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, پیپرز فیل ہو رہے ہیں, میں کیا کروں, میں کورس کو کیسے چینج کروں اور کیسے کورس چینج ہوگا, تو میں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دینے والا ہوں, آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے والا ہوں. تو اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس اس وجہ سے بھی ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا کسی اور پروگرام میں, تو وہ جنہوں نے, جیسے میں نے ابھی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو اب میں نے آگے بھی اسی فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیا, تو وہ لوگ کیا کریں. تو ان لوگوں کے لیے کچھ حل بھی ہیں اور جو پاسبل سلیوشنز ہو سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں. تو بیسکلی آپ لوگوں نے اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لی اور آپ کو لگتا ہے کہ پروگرام ارریلیونٹ ہے, آپ جیسے ہی پہنچیں لیتھونیا میں, ابھی کلاسز سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہیں یا کلاسز ابھی سٹارٹ ہونے والی ہیں یا 1-2 دن ہوئے ہیں کلاسز سٹارٹ ہوئے, آپ کی سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جا کے اپنی کوآرڈینیٹر سے بات کریں. آپ جا کے ان سے بولیں کہ آپ یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس کورس کو چینج کرنا ہے. اب اس چیز میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے بولو گے تو کوآرڈینیٹر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کریٹ کر دیں گے, وہ کہیں گے کہ بچہ نان سیریس تھا, اس نے اس چیز میں ایڈمیشن کیوں لیا. یہ وہ ان کو بتا دینا کہ میں نے کلاسز لی ہیں, مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے, یہ میرے پرابلمس ہیں, میں اس کورس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو فوراً سے آپ اگر ان کو انفارم کریں گے تو آپ کا کورس چینج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دیر کریں گے, 10 دن 15 دن لگا دیں گے, تو آپ کا کورس چینج نہیں ہوگا. ود ان دا فیکلٹی, ود ان دا یونیورسٹی چینج ہو جائے گا. جیسے اب میں ولنیس یونیورسٹی سے ہوں اور میں بزنس کے کورس میں جانا چاہتا ہوں, اور جیسے میں شروع میں آیا تھا فرسٹ ڈیز میں, اگر میں چاہتا تو میرا کورس چینج ہو جاتا, لیکن کیونکہ دیر ہو گئی اس وجہ سے چینج نہیں ہو سکا. تو آپ لوگ جیسے ہی فوراً سے آئیں, آپ اپنی کوآرڈینیٹر سے جا کے بات کریں تو آپ کو کورس چینج ہو جائے گا. اگر آپ ولنیس یونیورسٹی کے کسی بھی کورس میں جانا چاہیں گے, آپ جا کے ان کے ڈپارٹمنٹ میں بات کریں گے, آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بات کریں گے, کورس چینج ہو جائے گا. فیس بھی یونیورسٹی والے خود دے دیں گے, بس آپ کی پڑھائی جو ہے اسی طرح کنٹینیو ہو جائے گی, اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے دیر کر دی ہے اور آپ سے ہو گئی ہے دیر اور آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ سے نہیں پڑھائی کنٹینیو نہیں ہو رہی, تو آپ نے اب کیا کرنا ہے. آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی چینج کر سکتے ہیں. پھر یونیورسٹی چینج اس طرح ہوگی کہ آپ نے نئی یونیورسٹی میں فیس جمع کرانی ہے, نئی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, نئی یونیورسٹی کا دوبارہ سے انٹرویو دینا ہے, اور وہاں پہ جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا تو آپ نے نئے TRP کارڈ کے لیے مائگریشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر دینا ہے. اب جب آپ نئے TRP کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی, اسی طرح جیسے آپ نے پرانے TRP کا پروسیس کیا تھا. اب یہاں پہ آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا, آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور باقی چیزیں نہیں, بس آپ کو بینک سٹیٹمنٹ اور انشورنس چاہیے ہوگی نئے TRP کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرانے کے لیے. تو آپ نے اپنی انشورنس جو 2 سال کی کروائی ہوئی تھی وہ دوبارہ کروانی ہے. اپنا TRP کارڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرانے کے لیے آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دوبارہ سے شو کرانی ہے. اور اب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھی بھی جا سکتی ہے آپ کا موبائل کھول کے, کیونکہ پہلے تو آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے تھے, تو پاکستان میں تو وہ آپ کا موبائل نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں پہ تو آپ جب جاؤ گے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ کھولو اور دکھاؤ. اس طرح ہوا ہے لڑکوں کے ساتھ, تو انہوں نے ایک لڑکے نے دکھا دی, اس کے اکاؤنٹ میں تھے پیسے, ایک لڑکے کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے, وہ پاکستان واپس چلا گیا. تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو آپ جو ہیں پھر دوبارہ سے TRP کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اب آپ کا جو پرانا TRP ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اور جو آپ نے فیس پچھلی یونیورسٹی میں دی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا. تو جو فیس آپ نے پچھلی یونیورسٹی میں دی ہوئی ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گی, وہ آپ کو واپس مل جائے گی, اور وہ واپس تب ملے گی جب آپ اپنا پرانا TRP کینسل کروائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, آپ پہلے اس کالج میں اپلائی کریں, اس کالج کی فیس دے دیں, سارا کچھ کر لیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بینک سٹیٹمنٹ شو کرا دیں. آپ کا جب ایڈمیشن کنفرم ہو جائے, نیا TRP آ جائے, آپ پھر جا کے اپنی یونیورسٹی کو بتائیں اور یونیورسٹی کو کہیں کہ میں نے ایڈمیشن جو ہے اپنا کینسل کرانا ہے اور میں نے نہیں پڑھنا اس یونیورسٹی میں. یونیورسٹی والے مائگریشن ڈپارٹمنٹ کو بتائیں گے, مائگریشن ڈپارٹمنٹ آپ کا پرانا والا جو TRP ہے اس کو کینسل کر دے گا, تو وہ کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس تو نیا TRP آ جائے گا, آیا پڑا ہوگا, تو پھر آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں اور آپ پہلے سے اپنا TRP کینسل کروا دیتے ہیں, تو آپ کے پاس 10 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پاکستان واپس چلے جائیں.
تو آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا. اگر آپ نے کسی بھی اور یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو پہلے اس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کریں, نئے ٹی آر پی کارڈ کے لیے اپلائی کریں. اس کے بعد جب آپ کا وہ کارڈ آ جائے تو پھر آپ پرانی ٹی آر پی کو کینسل کروائیں. تو اس طرح سے آپ اپنا کورس چینج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیمسٹر کی فیس دے سکتے ہیں. مطلب جب آپ پاکستان سے اپلائی کرے تھے تو آپ کے لیے مطلب ضروری تھا کہ آپ جو ہیں وہ 1 سال کی فیس جمع کرائیں گے تو آپ کو میڈیشن لیٹر ملے گا. 1 سال کی فیس نہیں جمع کرائیں گے تو آپ کو میڈیشن نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہو یہاں پہ رہتے ہوئے تو آپ کسی یونیورسٹی سے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ آپ 1 سیمسٹر کی فیس دینا چاہتے ہو تو وہ آپ کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں. میں نے اس طرح بات کی تھی ولنیس بزنس کالج کے پرنسپل سے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ 1700 دے دو, 3400 ٹوٹل فیس ہے پورے سال کی, 1700 دے دو, ہم آپ کو میڈیشن دے دیں گے. لیکن میرا مسئلہ بینک سٹیٹمنٹ کا تھا دوبارہ سے, تو اس لیے میں کورس چینج نہیں کروا سکا. اور میں اب اسی کورس کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اسی کورس کو کنٹینیو رکھوں گا, کیونکہ 2 سال کا کورس ہے, یہ ختم ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور شروع میں تھوڑی مشکلات ہیں, آگے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. تو اس بارے میں مجھے اس لیے انفارمیشن ہے کیونکہ میں اس پروسیس کے پیچھے بہت زیادہ لگا ہوں کہ میرا کورس کسی طرح چینج ہو جائے, میں کسی آسان کورس میں چلا جاؤں جس کی فیس کم ہو, جس میں پڑھنا کم پڑے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک, ویسا ہی سب کچھ چل رہا ہے. تو اب یہ اسی طرح چلتا رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی انفارمیشن آپ لوگوں کو میں نے بتانی تھی کہ کورس اس طرح چینج ہو سکتا ہے. اگر آپ سٹارٹ میں آ کے چینج کرائیں تو فوراً ہو جائے گا, لیکن اگر آپ دیر کر چکے ہیں کورس چینج کرانے میں, کچھ بھی کر لیں, ہم 15 دن لیٹ ہوا تھے ہم لوگ. اور اسی وقت میں نے بولا تھا, انہوں نے کہا تھا جا کے بات کرو بزنس والوں سے, اکنامکس والوں سے, اگر رکھ سکتے ہیں آپ کو. ان سے جا کے بات کی, انہوں نے کہا نہیں اب ہماری اسٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے, اگر آپ اسٹڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں بتاتے تو ہم کر سکتے تھے, اب نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے ہوا تھا. تو باقی اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. باقی سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ لوگ نیو ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد آئے گی. اللہ حافظ.